إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماذا عمل بما علم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی 2 آیت تلاوت کی. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: لوگو ڈرو اللہ سے. سوچنا چاہیے تمہیں سے ہر ایک آدمی کو کل کے لیے، قیامت کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. 2 مرتبہ اللہ نے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے عمل سے اللہ کو پوری خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کس کے لیے کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے. ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی میں نے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ مختلف ہیں، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو حسن اور صحیح بھی کہا ہے اور کچھ لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے. کچھ حدیثوں کو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ قیامت کے دن بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا حساب کتاب کے لیے، 5 باتوں کا جب تک جواب نہیں دے گا ہٹ نہیں سکتا وہاں سے. اللہ اکبر. کیا 5 باتیں ہیں جی؟ پہلے تو یہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، پوری زندگی جی. جب سے ہم کو ہوش آیا 10-12 سال کے ہو گئے، تب سے لے کر مرنے تک اس عمر میں تم نے کیا کیا، کیسے گزارا تم نے. دوسرا کیا ہے؟ جوانی کی زندگی، خاص کر 20 سال سے سمجھے 40 سال تک یا 18 سال سے 40 سال تک جوان ہوتا ہے آدمی. جوانی کیسے گزاری؟ اس لیے کہ جوانی میں عام طور پر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، بہت ساری خواہشوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اسی لیے اردو میں کہتے ہیں جوانی دیوانی. تو کہا جوانی کیسے گزارے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا تم کو جو دین کی باتیں معلوم تھیں اس پر عمل کرے. اللہ اکبر. کتنی باتیں ہم کو دین کی معلوم ہیں، عمل نہیں کرتے. چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو عمل نہیں کرتے، معمولی بات ہو تو بھی عمل نہیں کرتے. کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، عمل نہیں کرتے. غفلت کی یہ زندگی ہے. فرمایا تم نے کیا کیا جو جانا اس پر عمل کیے. سوچ کر آپ دیکھیں صبح سے شام تک کتنی باتیں شریعت نے ہم کو بتائی ہیں. نیند سے اٹھے بستر سے دعا پڑھو جی، رات میں بستر کو گئے دعا پڑھو جی. پھر اسی طرح کھانا کھائے دعا پڑھو جی، کھانے کے بعد دعا پڑھو جی. اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد اللہ کے رسول پر درود پڑھو اور پھر اذان کا جواب دو. کتنی باتیں ہیں. گھر سے نکلے یہ دعا پڑھو، گھر کے اندر آئے یہ دعا پڑھو. ایسی بہت ساری دعائیں ہیں
اس کے علاوہ بھی جی کتنی معمولی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو چاندی سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اللہ کے راستے میں. فلاں 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 ایسا کرتے گئے، اس سے افضل ہے، اس سے افضل ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے. کہا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا جی، اللہ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. کتنے ہیں جی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو کتنے ہیں جی، کتنا ہے. عمل کرتے، کسی پر عمل نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو عمل کرتے ہوں گے، ورنہ تو کچھ نہیں. اس کا بھی سوال ہوگا جی، اگر کرے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ملے گا، اور جس کو چاہے گا اللہ 70 نیکی کا ثواب دے گا، اور جس کو چاہے گا 700 نیکی کا ثواب دے گا. آپ نے سوچ کر سبحان اللہ پڑھا، ایک بار پڑھے نا 10 ثواب ملے جی. اللہ چاہے تو 70 ثواب دے گا، اور چاہے تو 700 ثواب دے گا. سبحان اللہ. اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک مالی عبادت، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کو دینا، زکوٰۃ دینا. دوسری بدنی عبادت، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا. حج میں بھی ایسے بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. بدنی عبادت. تیسری عبادت زبانی عبادت، سب سے چھوٹی عبادت، خالی زبان ہلانا اور کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر، کتنا ثواب رکھا ہے جی. عبادت ہے یہ بھی، زبان سے ذکر و اذکار کرنا عبادت ہے. پھر اللہ کیا پوچھے گا؟ پیسہ کہاں سے کمائے؟ تم کو جو پیسہ آیا وہ کہاں سے آیا؟ ایک ایک پیسے کا حساب دینا جی. 100 روپے ملے آج کے حساب سے، 50 روپے ملے، 10 روپے ملے، حلال سے کمائے، جھوٹ بول کر کمائے، دھوکہ دے کر کمائے، غلط طریقے سے کمائے، غلط چیزیں بیچ کر کمائے، کہاں سے کمائے جی؟ سوچ کر دیکھیے کہ کتنا اہم سوال ہے، لیکن ہم کو اس کا خیال نہیں ہوتا. عورتیں بھی اچھی طرح اس کو سن لیں کہ صاحب کیا کیا سوال ہوں گے قیامت کے دن. اچھا پیسے کمائے، کہاں خرچ کریں؟ اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں کبھی خرچ کریں؟ شادی میں خرچ کرے، فلاں میں خرچ کرے، فلاں میں خرچ کرے، کروڑوں روپیہ خرچ کرے، لیکن کبھی نیکی کے راستے میں مشکل سے خرچ کیے. زکوٰۃ بھی دینا ہو، سوچ سوچ کے حساب کر کے ایک پائی کا زکوٰۃ دیے کہ 2 پیسہ زیادہ نہیں جانا، برابر حساب کر کے دینا. دیکھو کتنا بڑا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے واسطے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ سوچو، غور کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو جی. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. ایسے نہیں رہنا کہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا. ہمیں سے اکثر لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے. اکثر لوگ، پورے لوگ نہیں. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہے نا. نماز کا اذان ہوئی تو نماز کو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی ایسے ہیں، لیکن اللہ کو بھول کر زندگی گزارے. یاد آیا نہیں اللہ ہم کس مقصد سے پیدا کیے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دے گا، کس چیز کا حساب دینا پڑے گا. نہیں جی، اللہ کو بھول گئے تم کو بھی اللہ بھول جائے گا. کتنی بھی دعا کرو گے، مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد، تکلیف آنے کے بعد اللہ نہیں سنے گا. اللہ نہیں سنے گا جی. فراغ دلی میں جب اللہ نے تم کو سب کچھ دیا تھا تب اللہ کو بھول گئے. اب جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہو. اللہ نہیں جی، معاف نہیں کرے گا تم کو، تمہاری مصیبت دور نہیں کرے گا. تو دیکھیے کتنی بڑی ہے. اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتے.
دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، کتنی سخت وعید ہے۔ ان کے علاوہ دوسری بات جو ہمیشہ آپ سے کہی جاتی ہے، فلسطین کا مسئلہ، حماس اور اسرائیل کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ فلسطین کی ایک ایک انچ زمین مقدس زمین ہے جی، مبارک زمین ہے۔ بارکنا حولہ، اللہ نے کہا مسجد اقصیٰ کی طرف جو اللہ کے رسول معراج کو گئے نا مسجد اقصیٰ سے، بارکنا حولہ، اس کے اطراف خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے۔ کتنے انبیاء اکرام وہاں دفن ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کے 18 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایسی مقدس زمین ہے، مکے کے بعد مدینہ کے بعد یہ ہماری مقدس زمین ہے۔ ہمارے دل میں اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ وہاں کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ کس قدر ہم کو ان سے محبت ہے جی، اور وہاں رہنے والوں کو اور بھی زیادہ محبت۔ ہم تو اتنے دور ہیں، ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، مسجد اقصیٰ کی محبت ہے۔ اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے نا، نماز پڑھائی جی، نماز پڑھا کے پھر آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس کا درد ہمارے دل میں ہے، اس کی یاد ہمارے دل میں ہے۔ آج یہی ہے کہ صاحب لڑائی شروع ہوئی، آج 70 دن ہو رہے ہیں، 70 دن، بیچ میں 4 دن لڑائی رکی، پھر اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہوئی تو اور تیزی کے ساتھ شروع ہوئی دونوں طرف سے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت اسرائیل کی، یہودیوں کی، لیکن جو وہاں رہتے تھے غزہ میں، فلسطین میں، مغربی کنارے میں، ان کے پاس کچھ نہیں، کوئی بڑی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 70 دن ہونے کے باوجود وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور وہ کبھی عاجز نہیں ہوئے۔ کبھی ان میں سے یہ نہیں کہا بھئی ہم بھی یہودی بن جاتے، بھائی ہم کو چھوڑ دو۔ دنیا میں عیسائی بنتے، مسلمان بنتے، یہودی نہیں بنتے کوئی بھی۔ اگر نعوذ باللہ اگر وہ فلسطین والے کہیں ہم بھی یہودی بن جاتے، نہیں، بن بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا خاص مذہب ہے، اس ذات کے لوگ ہی یہودی بن سکتے، دوسری ذات کے لوگ یہودی نہیں بن سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی بھی عیسائی تم کو معاف نہیں کریں گے، تم سے خوش نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ، ہے نا، یہودیوں کی طرح ہو جاؤ، یہودیوں کے غلام بنو۔ یہودی تو نہیں بن سکتے نا، عیسائی بن سکتے، مسلمان بن سکتے، یہ سب بن سکتے۔ جیسے سیاسی پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں نا، اس پارٹی کو چھوڑا، اس پارٹی کو پکڑا، اس پارٹی کو پکڑا، ایسے تم کچھ بھی کر لو، یہودی بھی عیسائی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم ان کے غلام بن کر زندگی گزارو۔ 1940 سے یہ اسرائیل آ کے فلسطین پر قبضہ کیا، اس سے 1000 سال تک، اس سے پہلے 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت میں امن و چین کی زندگی یہودی گزارتے تھے، کہیں ان کا داخلہ نہیں، کہیں کسی بستی میں ان کو نہیں رکھتے تھے۔ جو ترکی کی حکومت تھی، ان کے زیر ارشد جتنی حکومتیں تھیں وہاں یہودی رہ سکتے، کہیں نہیں رہ سکتے تھے۔ 1000 سال مسلمانوں نے ان کو پناہ دی، ان کو پالا، دنیا میں ان کو قتل کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اسپین کے اندر ان کو کتنا قتل کیا گیا، وہاں سے بھاگ کے جو مسلمان آئے ترکی میں آ کے پناہ لیے، یہودی جو بھاگ کر آئے ترکی میں آ کر پناہ لیے۔ 1000 سال ہمارے زیر سایہ تھے، آج یہ یہودی ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی کیوں خواہ مخواہ لڑائی چھیڑے، بھائی حماس والوں کو کیا ضرورت تھی، لڑائی نہیں چھیڑنا چاہیے تھا نا، امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے۔
کہاں سے امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے جی؟ غزہ 23 لاکھ مسلمانوں کی جگہ، کہاں جی جگہ ہے؟ چند 100 کلومیٹر پر پوری بستی، وہاں رہنا، اونچی اونچی بلڈنگ بناتے، پھیلنے کی جگہ نہیں، اور اس پر بھی اسرائیل قبضہ کرتے جاتا تھا۔ ہاں، تنگ آمد بجنگ آید فارسی میں بولتے ہیں، زیادہ مصیبت ہوئی مار کے مر جانے دی چاہتا نا، ویسے گویا ان لوگوں نے بھی کوشش کی 23 سال تک، 20 پر 3 سال تک یہ حماس والے زمین کے نیچے سرنگ کھودے۔ کہاں کتنا کھودے ہوں گے جی؟ کہاں ڈالیں گے سب مٹی اٹھا کے؟ کیسا اس کو بنائے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ صاحب 41 مزدور جا کے ایک سرنگ میں پھنس گئے تھے، کتنے دن اس میں پڑے رہے، کیسے کیسے سانس پہنچائی گئی، غذا پہنچائی گئی، ان کو پہنچا کے 41 مزدوروں کو کئی دنوں کے بعد نکالے۔ اب یہ سرنگ میں کیسے رہتے ہوں گے، کیا کیا کرتے ہوں گے؟ 23 سال تک کھودے۔ کتنی گہری کھودے؟ 50 قدم 70 قدم تک نیچے زمین کھودے، کھود کے اس میں رہتے بھی تھے، تیاری بھی کرتے تھے جنگ کی۔ 23 سال کی تیاری کر کے اسرائیل پر حملہ کیے، ہے نا، طلبی پر حملہ کیے۔ اب اتنا سب ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس تھی موساد، یہودیوں کی، ان کو تو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے سب موساد کی وجہ سے ہوئے۔ امریکہ CIA بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آج کل ان کے پاس موساد سیکھتے ہیں، موساد والے ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ جاسوسی ایسے کی جاتی ہے۔ اسی لیے کم وقت نتن یاہو نے اعلان کیا، یہ جتنے ہوں حماس کے آدمی، وہ قطر میں ہوں، ترکی میں ہوں، کسی بھی حصے میں ہوں، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ان سب کو پکڑ کے قتل کرنا۔ کر بھی سکتے ہیں موساد کے لوگ، نعوذ باللہ، اللہ اسے ہونے نہیں دے گا، لیکن ان کی طاقت ایسی تھی جی۔ لیکن لڑائی ہوئی تو فلسطین میں 19,000 آدمی، بچے عورتیں سب مارے گئے، 20,000 سمجھو، اور سب عورتیں بچے لوگ۔ زخمی کتنے ہوئے؟ 60,000 جی۔ اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں اللہ کو معلوم، کتنے لوگ ہیں جی؟ 1 لاکھ کے قریب ہے، سب حساب کریں گے۔ لیکن آج تک یہ نہیں معلوم ہوا حماس کے کتنے آدمی مرے، اسرائیل کے کتنے فوجی مرے، اس کا حساب ہے۔ کتنی گاڑیاں تباہ ہوئی، اس کا حساب ہے۔ حماس کے کتنے لوگ مارے گئے، فلسطینیوں کو مارے، حماس کو نہیں مارے۔ اتنی تکلیف میں، مصیبت میں، کھانا نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، دوا نہیں، کچھ بھی نہیں جی۔ لیکن ایک بھی فلسطینی نے یہ نہیں کہا حماس کو کیا ضرورت تھی لڑائی چھڑنے کی، کیوں ہم کو پریشان کیے؟ نہیں، اسرائیلیوں کے پاس بندوق ہے، سب کچھ ہے، لڑتے سڑک پر آ کے یہ فلسطینی لڑتے، ان کو زمین پیاری ہے، 1 انچ کی زمین ہرگز نہیں دے سکتے ہو، کہتے ہماری زمین ہے، تم نکل کر جاؤ۔ کیسی ہے جی؟ اللہ اکبر۔ ہم کو ذرا سوچنا چاہیے، کتنی دعا کرنا چاہیے ان کے لیے کہ صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے، کو دعا کرتے رہنا چاہیے، تب چل کر اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، اور پھر وہ مجبور ہوگا کہ جنگ بندی کر کے فلسطینیوں کو باقاعدہ حکومت دے، اور ان کے لیے جو تقسیم ہوئی تھی 1967 میں کہ صاحب اسرائیل کتنی زمین اور صاحب فلسطینیوں کتنی زمین، اس طرح ہوگا۔ اس کے لیے بھی فلسطینی تیار نہیں، پوری زمین ہماری ہے، تم کیوں آتے ہو یہاں؟ ہماری زمین پر ناجائز اولاد تم، برطانیہ نے، امریکہ نے، روس نے تم کو یہاں جنم دیا، ہرگز نہیں ہے۔ پھر بھی اگر ایسے ہوا، جب تک حماس بھی تیار نہیں ہے، کوئی بھی معاہدہ ہو، کہتے ہیں حماس کی رضامندی کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب جتنا پریشان ہوا ہے وہ سمجھے یہودی دشمن شیطان نتن یاہو اندرونی طور پر کوشش کر رہا ہے کہ صاحب کسی طرح جنگ رکواؤ، قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے۔ اب یہ سرنگ ہے نا، اب سمندر کے پانی، بڑے بڑے پائپ رکھ کے سمندر کے پانی چھوڑ رہے ہیں سرنگ کے اندر، مر جائیں،
ان کے پاس تو 150 کے قریب قیدی ہیں، حماس کے پاس یہودیوں کے قیدی ہیں، فوجی بھی ہیں غیر فوجی بھی ہیں۔ پانی چھوڑو گے تو حماس کو تو معلوم ہے کدھر نکلنا ہے، تمہارے پورے فوجی مر جائیں گے، جس کے لیے تم کو وہاں جواب دینا ہوگا اسرائیلی حکومت کو، اسرائیل کے عوام کو۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ جو اس کا سب سے قریبی ساتھی تھا اور ہے بھی، اس نے بھی جو ہے اسرائیل کو وارننگ دینا شروع کیا، بس کرو بہت ہو گیا، فلسطینیوں کو مت مارو، حماس کو مارو۔ حماس کو کہاں سے پکڑیں گے، وہ کیسے پکڑیں گے؟ شبے میں پکڑ کر لے جاتے، یہ بھی جو ہے حماس کا طرفدار ہے۔ پھر اس کے بعد چھوڑتے ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، 15 کو قتل کرتے تو 500 کو پکڑ کے لے جا کے جیلوں میں رکھتے۔ کیسا رکھتے جیلوں میں؟ اللہ اکبر، جس کو بولتے ہیں کہ صاحب سرد خانہ، ویسے جیلوں میں رکھتے۔ چند دن پہلے آپ کو خبر آئی تھی نا، تقریباً 200 آدمی کو پکڑ کر لے گئے، صرف چڈی پہنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں، پورے کپڑے نکالے، رات بھر آسمان کے نیچے جی، رات بھر آسمان کے نیچے تھے، سردی سے تڑپ رہے تھے، رحم نہیں آیا، یہودیوں کو رحم نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تم قست قلوبکم، یہودیوں تمہارے دل سنگ ہو گئے، تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے، فیق الحجارہ، پتھر نہیں جی، پتھر سے بھی سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھر بھی کبھی پگھل جاتا ہے، پانی نکلتا ہے، اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے، مگر تم ایسے نہیں ہو، ایسے اتنی بری حالت ہے، ہم کو یاد کرنا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اگر 2 سال 4 سال بھی جنگ چلتی رہی، ہمارے دلوں سے فلسطین کو نہیں بھولیں گے، وہاں کے مسلمانوں کو نہیں بھولیں گے، ہماری طرف سے فلسطین کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ فلسطین کی حفاظت کرنا، مکہ مدینہ کی حفاظت کرنا سارے دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہے، اس فرض کو وہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ دعا کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کرنا چاہیے ان کے لیے، جبھی چل کر ہم کو جو ہے اللہ کے یہاں سوال ہوگا بھی تو بتائیں گے اللہ ہم صرف دعا کر سکتے تھے، اللہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ ہم نے دعا کی اور بہت دعائیں کی، یہی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں چلنے کی اور اس کے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سوالوں کو آسان کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری اصلاح فرمائے۔ قیامت قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فلسطینیوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ظالموں کا خاتمہ فرمائے، عیسائی اور یہودیوں کا خاتمہ فرمائے، دنیا کے اندر امن و چین نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے بارش میں، جب بارش نہیں ہوتی ہے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کھلے میدان میں جا کے صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی دعا، جیسے عید کے دن کرتے ویسا، عید کے دن تو اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، بارش کی دعا کے لیے معمولی جو کپڑے وہ پہنتے، خوب جا کے اللہ سے دعا کرتے، بارش ہوتی جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ آئے باہر بستی سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے، دعا کیجئے، ہماری بستی میں بارش نہیں ہے، درخت سوکھ گئے، جانور مر گئے، ہماری بستی کو پانی نہیں ہے تو کوئی آتا بھی نہیں، ہم لوگ بھی پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے ممبر پر دعا کریں، اللہ بارش برسا، اللہ بارش برسا، اللہ خوب دعا کیے۔ اب اتنی بارش ہوئی کہ دوسرے جمعے کو وہی آدمی آئے یا اس بستی سے کوئی آدمی آ کر بولے اللہ کے رسول
بہت بارش ہو گئی اللہ کے رسول، درخت پہلے سوکھے اب سڑ گئے، جانور پہلے بھوک سے مرے اب پانی سے مرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو پہلے جانے آنے والے کوئی نہیں تھے، اب ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو پانی ہے اللہ کے رسول، دعا کیجیے اللہ کے رسول اللہ بارش بند کر دے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا اللہ بارش بند کر دے، اللہ یہ کہا اللہ ہمارے اوپر بستی کے اوپر بارش نہ برسے، اللہ پہاڑوں پر، باغوں پر، کھیتوں میں، نالوں میں بارش برسا، اس لیے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، نہیں ہوتی تو کتنی تکلیف ہوئی، چند سال پہلے یاد ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی پانی کی، کہاں کہاں سے ٹرین کے ذریعے سب لایا گیا پانی، تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، تڑپ گئے تھے، اتنی تکلیف ہوئی جی، اس لیے بارش نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے حالات ہیں ہو سکتا ہے بارش ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ کھیتوں میں، پہاڑوں میں، نالوں میں، باغوں میں پانی برسا اللہ، بارش برسا اللہ، ہمارے اوپر نہیں اللہ، ہمارے اوپر نہیں، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس مناسبت سے بہت سارے لوگ اس مصیبت میں، پریشانیوں میں بہت سارے لوگوں کی مدد کیے جی، بہت سے لوگوں کی مدد کیے، پانی میں ڈوب ڈوب کے چل چل کے لے جا کے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مصیبتوں سے بچائے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے ایسے مصیبت کے موقعوں پر جن کو فائدہ ہونا چاہیے ان کو نہیں ہوتا، جن کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے ان کو ہوتا۔ اس لیے اگر 100 آدمی آپ سے لیتے ہیں، آپ کا کٹ لیتے ہیں، تو اس میں عام طور پر 70-80 وہ ہوتے ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں، الحمدللہ کچھ محلے میں مسلمان بھی ہوتے ہیں جی، لیکن عام طور پر ایسے دیکھا گیا ہے نان مسلم ہوتے ہیں، لے لے کے جمع کرتے رہتے ہیں۔ سونامی جب آیا تو مجھے یاد ہے لوگ دعا کرتے تھے، یہ فقیر جو روڈ میں بیٹھ کے مانگتے ہیں نا، سونامی کے لیے دعا کرتے تھے، اتنا جمع ہو جاتا تھا ان کے پاس، رات میں لے جا کے بیچتے تھے، دوسرے دن پھر کہتے بھی 1-2 چیز رکھ کے بیٹھ کے جو روتے تھے، ایسا سب بیپار کیے جی، ایسے کتنے لوگ ہیں۔ اس لیے جن کو اللہ نے دیا ہے وہ خبر لیں، سب ہمارے محلے میں کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی پریشانی کی ہے، اس لیے کہ مسلمان ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم کو فلسطین یاد آتے ہیں، 3 دن کی مصیبت، 4 دن کی مصیبت، 4 دسمبر کو شروع ہوا سلسلہ بارش کا، تو اب تک بھی کچھ علاقے میں پوری طرح پانی ختم نہیں ہوا ہے۔ فلسطین کو یاد کرو جی، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی ان کے پاس، پھر کیسا زندگی گزارتے ہیں جی وہ؟ جیسے کبھی پتھر مٹی بھی کھائیں گے، کبھی پتے ملے تو پتے توڑ کر کھائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، شعیب ابی طالب میں سارے مسلمانوں کو لے جا کے پھینک دیے، کہا بستی کے اندر نہیں آنا، تم لوگوں سے کوئی چیز خریدنا بھی نہیں اور بیچنا بھی نہیں، تمہارے بچوں سے بچیوں سے شادی بھی نہیں کریں گے، ہمارے بچے بچیاں بھی تم کو شادی کے لیے نہیں دیں گے۔ ویسی مصیبت سمجھو کہ صاحب فلسطین میں ہے۔ اس موقع پر ہم کو یاد آتے ہیں اللہ، ہم تو 3-4 دن میں اتنے پریشان ہو گئے، اور یہ لوگ تو پتہ نہیں 70واں دن ہے، اس میں 60 دن تو ایسے گزارے ہوں گے، سب کچھ اسرائیل نے بند کر دیا، ایسے ہے تو یاد کرنا چاہیے ان کو۔ تو جو لوگ ہیں اللہ نے جن کو دیا ضرور مدد کرنا چاہیے، لیکن سوچنا چاہیے کس کو دینا چاہیے، کون اس کے مستحق ہیں، ان کے گھر میں پہنچانا چاہیے، وہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ایسی مصیبت پریشانی میں دوسروں کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مصیبت پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا، صاحب بہت کچھ محنت کی نوجوانوں نے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے، اور جن اللہ کے نیک بندوں نے، مالداروں نے، حیثیت والوں نے اس میں دل کھول کر چندہ بھی دیا اور دل کھول کر مدد بھی کی، اللہ ان کے صدقات کو قبول فرمائے اور ان کی مال اولاد میں، گھر بار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ تو یاد رکھیے دعا، اللہم لا علینا ولا حوالے، اللہم لا علینا، اللہ ہمارے اوپر نہیں، اللہ
اور ہمارے اطراف نہیں، باغوں میں برسا، اردو میں بھی بول لیجیے آپ، پہاڑوں میں برسا اللہ، باغوں میں برسا، کھیتوں میں برسا، نالوں میں برسا اللہ، بستیوں میں نہیں اللہ۔ ہاں یہ دعا کرنا چاہیے، یہ نہیں اللہ بارش بند، کیا یہ مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے اللہ، یہ مصیبت دور نہیں جی، بارش کو گالی نہیں دینا، بارش اللہ کی رحمت ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت ہی کہا ہے، اس کو بند ہونے کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اللہم لعن الکفرۃ من اہل الکتاب الیہود والنصارى الذین یقاتلون اولیاءک ویکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک اللہم لعنہم لعنا کبیرا، اللہم لعنہم لعنا کبیرا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفہم بما شئت، اللہم اکفہم بما شئت، اللہم اکفہم بما شئت۔ اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصرہم، اللہم انصرہم علی عدوک وعدوہم الیہود والنصارى یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر۔